جب عمر فاروق نبی نہیں ہوئے تو اس احمق انسان کو نبی ماننا کوئی ایمانداری سمجھی کوئی عقل مندی بات ہے؟ اتنا انسان عقل کا اتنا پیدل، وہ شخص جو کہے کہ میں عورت ہوں، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا، پھر میں پیدا ہوں۔ لگتا نہیں کہ اس کے دماغ کی چولے ہلی ہوئی ہیں، لیکن جب آدمی بہکنے لگے بھٹکنے لگے، دنیا کے بڑے بڑے بظاہر عقل مند انسان اس کو نبی مانتے رہے۔ دنیا کی عالمی عدالت میں کام کرنے والا وکیل ظاہر ہے کہ عقل مند ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جسے دین کی سمجھ عطا نہیں فرمائی اسے احمق قرار دیا، بے عقل قرار دیا قرآن کریم میں۔ بڑے بڑے سردار جو اپنے قبیلوں کو بڑے مزے سے چلاتے رہے، اللہ رب العزت نے انہیں احمق قرار دیا۔ یہ انہی احمقوں میں سے دنیا کی عدالتوں میں کام کرتے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں سمجھ پائے، محمد مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھ پائے۔ ایک احمق قسم کے آدمی کو جسے یہ معلوم نہیں کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، میں کیا ہوں، اسے اپنا نبی مانتے رہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی ہوتا، اور وہ انسان اللہ رب العزت نے جنہیں دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارتیں دی، اور بشارتیں دینے والا کوئی مفتی نہیں، کوئی مولوی نہیں، بلکہ وہی شخص جسے یہ خود بھی نبی مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے جنت میں ایک عالی شان بہت بڑا محل دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ کہا گیا کہ یہ محل آپ کا نہیں، یہ آپ کے ایک امتی، آپ کے دوست عمر فاروق کا محل ہے۔ دنیا میں ہوتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت میں محل جو ہے ان کی خبریں خوشخبریاں پہنچا دی، بشارتیں پہنچا دی۔ فرمایا عمر، میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو کے دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی کہ میں اندر داخل نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، کہاں آغار و علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر غیرت دکھاؤں گا؟ اس عمر فاروق کے بارے میں کہتے ہو، اس عمر فاروق پر لعنت بھیجتے ہو، اس عمر فاروق کو گالیاں بکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کریں، پہلے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، ایک کی بیٹی ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دوسرے کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شخصیت، دنیا بھر کے انسانوں میں سے سب سے پیاری عائشہ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سے ان کے باپ۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، انہا راجہا فَإِنَّهَا سَوَّامَا قَوَّامَا، اے میرے نبی، اپنی بیوی حفصہ کو جو تم چھوڑے ہوئے ہو اسے واپس کر لو، وہ بڑی ہی روزے دار ہے اور بڑی ہی تہجد گزار ہے۔ اللہ رب العزت جس کے روزے دار ہونے، جس کے تہجد گزار ہونے کی شہادتیں دے، یہ لوگ اس کے بارے میں بد زبانی کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گن گاتے نہیں تھکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ الراس والعین، ہم بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی نسبت ہم ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ یہ تو صرف اپنی روزی روٹی کا دھندا چلانے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، یہ تو صحیح معنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو اس حد تک گر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ غلطیاں نکالنے پہ ہیں تو یہ دیکھیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جبرائیل امین سے غلطی ہوئی، اسے وحی لے کر علی کے پاس آنا تھا، نبی کے پاس چلا گیا۔
یہ حضرت علی کو ماننے کا انداز ہے، اور کبھی انہیں مقام الوہیت پر فائز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے نہیں تھکتے اور کہتے ہیں داماد رسول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی دی، وہ داماد رسول ہے یقیناً، اور جنہیں 2 بیٹیاں دی، دوہرے داماد ہوئے یا نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اسی لیے تو کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، 2 بیٹیاں یکے بعد دی گئی، اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری دے دی، دوسری فوت ہوئی، فرمایا عثمان اگر کبھی میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ اتنا اچھا داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر داماد اچھا نہ ہو اس کے رشتہ داروں کو بھی کوئی بیٹی نہیں دیتا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں تجھے وہ بھی دے دیتا۔ 2 بیٹیوں کے شوہر، ذو النورین، اور وہ مقام اللہ رب العزت سے جس شخص نے 2 مرتبہ جنت خریدی، 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جب بیر روما، وہ کنواں جو بعد میں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہوا، اس کنویں کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ یہودی کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا، پریشان کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے فلہ الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرے گا۔ من حفر بیر روما فلہ الجنہ، جو بیر روما مسلمانوں کے لیے خریدے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے جا کے ملے، اسے کہا کہ یہ مجھے خریدنا ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے معلوم ہے یہ عثمان ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ مسلمان ہے، اسے بیر روما خریدنے کے لیے جتنی بھی میں منہ بولی رقم مانگوں گا یہ دے گا۔ اس نے جتنی منہ بولی رقم مانگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی، اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت فلہ الجنہ، جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ سیدھی سیدھی جنت کی بشارت کو سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں؟ اور دوسرے موقع پر جب جیش الاسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمیں غزوہ کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا ہے، ان کے سفر کا خرچ، ان کی سواریاں، ان کے لیے خرچ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 دینار، جو اس وقت کی انتہائی خطیر اور بہت بڑی رقم تھی، وہ لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی۔ آپ ان پیسوں کو ہاتھ سے ہلا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ انشاءاللہ سیدھا جنتی ہوگا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور یہ بدبخت ٹولہ ان کو گالیاں بکتا رہتا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے اہل جنت میں سے 10 مبشرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا ابو بکر فی الجنہ، مشہور حدیث نا 10 مبشرہ بن، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے مسلسل نام لے۔ یہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت دی، ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے کہ آج کے بعد یہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے یہ جنتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گئے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ پر نہیں، اے میرے نبی یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی، انہوں نے اے میرے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ شہر میں گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت یہ بیعت لی گئی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ کتنے آدمی ہیں؟ 1400 آدمی۔ 1400 آدمی نے بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک فرمایا ہٰذِهِ یَدُ عثمان، آپ عثمان کی عظمتوں کا اندازہ کریں۔ فرمایا ہٰذِهِ یَدُ عثمان وَهٰذِهِ لِعثمان، صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھ کے ساتھ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کیسے لی؟ ہٰذِهِ یَدُ عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور ہٰذِهِ لِعثمان اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے قرار دیا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، یہ عظمتیں دی، ان لوگوں کے بارے میں کہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی سوائے 17 صحابہ کے منافق مان لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ممکن ہی نہیں۔